اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کے روزے رکھو اور ان دنوں میں دعا، استغفار اور صدقہ زیادہ کیا کرو. صدقہ زیادہ کیا کرو، دعائیں زیادہ کیا کرو، استغفار زیادہ کیا کرو، کہ عشرہ ذی الحجہ میں دعا کی کثرت کرو اور اسی طریقے سے استغفار کی کثرت. آپ جانتے ہیں کتنے طاقتور عمل کا نام ہے استغفار، کتنے طاقتور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے کام کو بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا. یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو عشرہ ذی الحجہ میں استغفار کی کثرت کرو. اور فرمایا گیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صدقے کی کثرت کرو. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، دکھوں کے بادل کو دور کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ خود کو بچاؤ جہنم سے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے، یعنی اگر تم نے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر دیا اس کے عوض میں تم جہنم سے بچ جاؤ گے. اور اگر تمہارے پاس صدقے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اچھی بات کہہ دو کہ اچھی بات کے عوض کے اندر بھی اللہ عز و جل جہنم سے بچا دے گا. مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے. یہ سب صدقے کے اندر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقے کی کئی قسمیں ہیں، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ، یہ ساری چیزیں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ العظیم. اب آگے سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھو اور ان دنوں میں دعا، استغفار اور صدقہ زیادہ کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خرابی ہے جو ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے محروم رہا. اس شخص کے لیے خرابی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں الویل لمن حرم خیر ایام العشر، اس شخص کے لیے خرابی ہے جو ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے محروم رہا. پتہ چلا ان برکت والے دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کی برکتوں کے حصول کے لیے روزے بھی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات، کثرت ذکر اور توبہ و استغفار، ان ساری چیزوں کو لازم پکڑیں. ہاں آپ ان روزوں کو فرض کے درجے میں نہ رکھیں، جس کو ثواب کمانا ہے وہ رکھے، نہ رکھنے پر کوئی اسے سزا نہیں ہوگی، یہ باعث فضیلت ہے. اللہ طاقت دے تو ضرور ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے.